بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ان پرآشوب حالات میں بھی ہم ایمان پر قائم ہیں، لیکن اس وقت آزمائشوں کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ آزمائشیں تو انہی پر آتی ہیں جو طاقتور ہوتے ہیں، جن سے کوئی خطرہ ہوتا ہے۔ نوبڈی کین ککس یہ ڈیڈ ڈاگ، کارنیگ نے کہا تھا، کوئی بھی مرے ہوئے کتے کو لات نہیں مارتا۔ تو آپ کے اندر جان ہے، اس لیے سب آزمائشیں۔ ان آزمائشوں کے اندر اس وقت وقف کا جو قانون، جو متنازعہ قانون، رات کے اندھیرے میں ایک کالا قانون منظور کیا گیا، وہ آج ہمارے زیر بحث ہے، اس لیے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ ہدایت دی ہے کہ آج کے جمعہ میں وقف کے متنازعہ قانون پر ہمارے کیا اشکالات ہیں، اعتراضات ہیں، ہم کو کیا آپتی ہے، وہ لوگوں کو واقف کروائیں۔ دوستو، وقف یہ اسلام کا ایک بہت اہم شعار ہے۔ خیرات اور وقف کے اندر ایک فرق ہے۔ جب ہم کسی کو خیرات دیتے ہیں تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کا استعمال کرتا ہے، لیکن کوئی چیز ہم وقف کرتے ہیں تو وہ وقف کا مالک کوئی نہیں ہوتا، اس وقف کا مالک صرف اللہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے، اللہ اس کا مالک ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ وقف بورڈ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے مالک ہیں، نہیں، وہ صرف اس کے کسٹوڈینس ہیں، اس کے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، اس کے انتظام اور انصرام کو صحیح طریقے سے چلانے کی ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ ٹرسٹیز ہیں۔ اور ٹرسٹ اور وقف کے درمیان میں بھی فرق ہے، اور بار بار گمراہ کرنے کے لیے مرکزی حکومت ٹرسٹ کا نام لے رہی تھی۔ ٹرسٹ اور وقف کے اندر بہت فرق ہے۔ ٹرسٹ کو وائنڈ اپ کیا جا سکتا ہے، لیکن وقف کو وائنڈ اپ نہیں کیا جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ونس وقف ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے وقف ہو گیا، نہ اس کو فروخت کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور واقف کی مرضی کے مطابق اس کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ یہ وقف کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا وقف کیا تھا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کی جگہ پر بہت بڑا وقف کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی وقف کیے، اور اس کے اندر سے ایک اہم وقف جو پینے کے پانی کا کنواں تھا، مدینے کے لوگ وہیں سے پانی لیا کرتے تھے، اس کو وقف کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے تاکہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی تو کئی صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کی حالت غیر ہو گئی۔ کئی لوگوں کے واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انہوں نے اپنے تمام جائیدادوں پر اور اپنی تمام چیزوں پر نظر دوڑائی، کون سی چیز ہے جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو ان کو بہت پسندیدہ ان کا باغ تھا بیرہا کے نام سے، بہت ہی زرخیز اور بہت ہی فرٹائل قسم کا باغ تھا، اس کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیا، وقف کر دیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یقرض اللہ قرضا حسنا، تم اللہ کو اچھا قرض دو، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے، مانگتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں۔ تو آپ نے عرض کیا کہ آپ ذرا ہاتھ آگے بڑھائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ آگے بڑھایا تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا باغ گھر سمیت، جس کے اندر میرا گھر بھی موجود ہے، میں اللہ کو قرض دیتا ہوں،
اور پھر اس شان کے ساتھ میں دیا اللہ کے راہ میں کہ گھر کے اندر داخل تک نہیں ہوئے، کوئی لکھائی پڑھائی، کوئی رجسٹریشن، کوئی ٹائم، کچھ نہیں، باہر سے ہی پکارنا شروع کیا، باغ کے باہر سے ہی، اے دہدا کی ماں باہر نکل آؤ، میں یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہوں۔ وہ عورت بھی کیسی تھی، اس کی بھی کیسی تربیت ہوئی تھی، اس نے پکار کر کہا کہ اے دہدا کے باپ، تم نے اچھا سودا کیا، تم نے اچھا سودا کیا، اور یہ کہتے ہوئے آنکھ کے کپڑوں سے وہ نکل گئی۔ تو اس طرح یہ وقف کا سلسلہ جاری رہا، مختلف خلفاء نے وقف کیے، بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کے بھی وقف رہے، جب ہندوستان کے اندر مسلم حکمراں آئے تو وہاں پر بھی وقف ہوتا رہا، اور پھر فیروز شاہ کے زمانے میں باقاعدہ وقف کا نظام قائم کیا گیا، شیر شاہ سوری کے زمانے میں وقف کا نظام کو بہت ہی مؤثر بنایا گیا۔ شیر شاہ سوری یہ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے، جو آج جو ریونیو ہندوستان کے اندر پایا جاتا ہے وہ پورے کا پورا شیر شاہ سوری کا بنایا ہوا ہے، شاید کچھ تھوڑا بہت رد و بدل ہوا ہوگا۔ انہوں نے بڑے بڑے روڈز بنائے، جو جی ٹی روڈ ہے، جو پشاور سے لے کر کنیا کماری تک جو گرینڈ ٹرنک روڈ جی ٹی ایکسپریس جو چلتی ہے وہ انہوں نے بنایا تھا۔ بڑے بڑے سرنگیں کھودی پہاڑوں کے اندر سے، اور انہوں نے بہت سے راستے بنائے اور بہت سی اصلاحات اس ملک کے اندر کی۔ پہلی مرتبہ انہوں نے سکے کو ایجاد کیا، کرنسی کو ایجاد کیا۔ اس طرح مسلمان حکمرانوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا یہاں پر، یہاں کی اکنومی کو اور یہاں کی تہذیب، تو اسی کے اندر سے وقف بھی تھا۔ پھر جب یہاں انگریز آئے تو وقف کو خراب کرنے لگے، تو وقف کا قانون انگریزوں کے زمانے میں بنا، کلکتہ کے اندر بنا، وقف علی الاولاد کا قانون بنا، اس کے اندر کچھ ترمیمات کرنے کی کوششیں کی گئی تو اس کی مخالفت ہوئی، اور پھر اس کے بعد جب ہندوستان آزاد ہوا تو 1954 کے اندر پہلی مرتبہ وقف کا قانون بنا، اور پھر اس کے بعد یہ چلتا رہا۔ پھر 1995 کے اندر کانگریس کی گورنمنٹ میں وقف کا باقاعدہ قانون بنایا گیا، اور یہ وقف بورڈز وغیرہ سب قائم کیے گئے۔ اس وقت 32 وقف بورڈ ہمارے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں، 2 شیعہ وقف بورڈ ہیں، باقی کے سب سنی وقف بورڈ پائے جاتے ہیں۔ تو یہ وقف بورڈز کے اندر جو لوگ ممبرز ہوتے ہیں اور وقف بورڈ جو تشکیل پاتا ہے، وہ کوئی صرف مسلمان نہیں کرتے ہو، بلکہ خود حکومت کرتی ہے اس کی تشکیل۔ اس کا جو سی او ہوتا ہے، اس کا انتخاب وقف بورڈ کی سفارش پر حکومت خود اس کو متعین کرتی ہے، اس کو اپوائنٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح یہ ایک اسٹیٹوٹری باڈی ہے جو بنائی گئی ہے تاکہ اوقاف کی صیانت ہو سکے، اس کا ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ یہ 2013 کے اندر کچھ ترمیمات کی گئیں، اس کے اندر خواتین کو شامل کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اسی قانون کے اندر کچھ اور ترمیمات کی گئیں۔ اس طرح 2013 سے وقف کا یہ قانون چل رہا تھا، لیکن اب یہ جو نامراد حکومت جو اسلام دشمن اور مسلم دشمن اور اس کی پوری پالیسی اور اس کی پوری سیاست مسلم دشمنی اور اسلام دشمنی پر ٹھہری ہوئی ہے، ایک ٹانگ ہے جس پر وہ ٹھہری ہوئی ہے، اور اگر وہ ٹانگ ٹوٹ جائے تو یہ دھڑام کے ساتھ میں گر جائے گی، اور وہ ہے مسلم دشمنی اور اسلام دشمنی۔ تو اس نے 2024 کے اندر ترمیمات کے نام پر بالکل ایک نیا بل پیش کیا، اور پھر برائے نام جے پی سی کو قائم کیا، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو قائم کیا، اور جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی پرائم ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اسٹیک ہولڈر سے پوچھتے، اور اوقاف کے اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ مسلمان ہیں، مسلمانوں سے پوچھتے۔ لیکن جب یہاں جے پی سی آئی، حیدرآباد میں آئی، تو بڑے پیمانے پر آر ایس ایس اور بی جے پی کے لوگ رجوع ہوئے، اور اس کا چیئرمین ان لوگوں سے بات کیا لیکن ہم لوگوں سے بات کی۔ تو اس طرح ایک دھاندلی کی گئی، جے پی سی برائے نام رکھی گئی، جے پی سی کے جو اراکین نے جو ترمیمات پیش کیے ان ترمیمات کو بھی قبول نہیں کیا گیا۔ ایک طرفہ طور پر ترمیمات لاتے ہوئے ایک قانون منظور کر دیا گیا، عددی قوت کی بنیاد پر قانون بن گیا، رات کے اندھیرے میں یہ قانون بنا، ایک ترمیم کو بھی قبول نہیں کیا گیا۔ اس کے اندر اپنوں کی بھی کارستانیاں ہیں، اس کے اندر جو
لوگ خنجر بھونکنے والے ہیں ان لوگوں کو بھی کارستانیاں اس کے اندر ہیں، اور خود مسلم اور اسلام دشمن تنظیموں اور تحریکوں کی بھی کارستانیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی قابل مذمت اور ہزارڈس ہیں، خطرناک ہیں، اور جس کے نتیجے میں ہمارا وقف اور اس کی شکل پوری طریقے سے بدل جائے گی۔ وہ کیا چیزیں ہیں اس پر ہم بہت مختصر طور پر اظہار خیال کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وقف کے سلسلے میں ایک جھوٹا پروپیگنڈا، ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا اور غیر مسلموں کو ورغلایا گیا، بہکایا گیا۔ یہ نیریٹو ڈیولپ کیا گیا کہ ملٹری، فوج اور ریلویز کے بعد میں سب سے زیادہ اراضیات اور زمینیں وقف کے پاس ہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو پھیلایا گیا، جبکہ صرف تمل ناڈو اور آندھرا کے پاس جو زمینات ہیں وہ 11 لاکھ ایکڑ سے زیادہ پائی جاتی ہیں، اینڈومنٹ کی زمینات۔ صرف پوری کے تحت جو اڑیسہ کے اندر زمینات ہیں وہ 11 لاکھ ایکڑ سے زیادہ پائی جاتی ہیں، جبکہ سچر کمیٹی کے مطابق جو وقف کی زمینات ہیں وہ 6 لاکھ ایکڑ کی ہیں۔ اب یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ 9 لاکھ ایکڑ، ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ ہے جو پھیلایا گیا۔ نمبر 2، یہ جھوٹ پھیلایا گیا کہ وقف بورڈ کو 1995 کے اندر ایسے اختیارات دے دیے گئے کہ وقف بورڈ جس زمین کو چاہے وہ اپنی زمین کہہ سکتا ہے، جس زمین کو چاہے اپنی زمین کہہ سکتا ہے۔ یہ جھوٹ ہے جو پھیلایا گیا۔ حالانکہ وقف بورڈ اگر کسی زمین کو کلیم کرتا ہے، اور کلیم اگر کرتا ہے تو ڈاکومنٹ کی بنیاد پر کلیم کرتا ہے۔ کلیم کرنے کے بعد وہ سروے کرواتا ہے۔ سرویئر کون ہوتا ہے؟ سروے کمیشنر کون ہوتا ہے؟ وہ حکومت کا کارندہ ہوتا ہے، وہ سروے کرتا ہے۔ وہ سروے کرنے کے بعد میں طے کرتا ہے کہ یہ زمین وقف کی ہے کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد میں نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے، اور نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہیں جا کر اگر ٹریبونل کے اندر وہ ہار جاتا ہے تو تب کہیں جا کر اس زمین کو وقف کے تحت لیا جا سکتا ہے، جب تک نہیں لیا جا سکتا۔ لیکن یہ نیریٹو ڈیولپ کر دیا گیا، یہ جھوٹ عام کر دیا گیا کہ وقف بورڈ کو ایسے اختیارات ہیں کہ جس زمین کو بھی چاہے، اب آپ کی زمین کو کل یہ کہیں گے کہ وقف کی ہے تو وقف کی ہو جائے گی۔ اس طرح ایک بھرم اور ایک انتہائی ڈر اور خوف برادران وطن کے اندر پیدا کرنے کی کوششیں کی گئی۔ پورا جھوٹ ہے جو پھیلایا گیا۔ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، تمام ذرائع ابلاغ ان کے ہاتھ میں ہے، خریدا ہوا میڈیا ہے ان کا۔ تو کیا چیزیں اس کے اندر تبدیل ہوئی؟ سب سے پہلی جو چیز ہے وقف بالاستعمال، اس کو نکال دیا گیا۔ وقف بالاستعمال کیا ہے؟ وقف بائی یوزر، یعنی آپ اگر مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد مسلمانوں کی ہے۔ آپ قبرستان کے اندر آپ دفنا رہے ہیں جنازے کو تو وہ قبرستان آپ کا ہے۔ آپ اگر درگاہ کے اندر جا رہے ہیں تو درگاہ آپ کی ہے۔ آپ اگر خانقاہ ہے آپ کی اور آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو خانقاہ آپ کی ہے۔ آپ کا مدرسہ ہے تو وہ آپ کا مدرسہ ہے، آپ جا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی کرسچن چرچ اس نے قائم کیا ہے تو وہ اس کا ہے۔ اسی طرح کوئی ہندو مندر کو قائم کیا ہے اور اس کا استعمال کر رہا ہے تو وہ وقف بائی یوزر، وہ اس کا ہے۔ اسی طرح کوئی سردار جی وہ گردوارہ قائم کیا ہے تو اس کا ہے۔ یہ وقف بائی یوزر تمام لوگوں کو ہے، لیکن اس قانون کے اندر وقف بائی یوزر صرف مسلمانوں کو نکال دیا گیا۔ یہ کھلی طریقے سے ڈسکریمنیشن ہے اور آرٹیکل 14 کی بالکل خلاف ورزی ہے۔ سب کے لیے تو ہے لیکن مسلمانوں کے لیے نکال دیا گیا ہے۔ اور وقف بائی یوزر نکالنے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وقف بائی یوزر نکالنے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ آپ کی جتنی جائیدادیں ہیں وہ جائیدادوں کو ری رجسٹریشن کروانا پڑے گا، اور اگر آپ ری رجسٹریشن نہیں کروائیں گے تو وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس مسجد کے سامنے ایک نوٹس لگا دے کہ وقف کی جائیداد نہیں ہے اور آپ کو اس سے ہاتھ دھونا پڑے۔ یہ خطرہ ہے جو اس وقت منڈلا رہا ہے، کیونکہ یہ جو حکومت پائی جاتی ہے وہ بدنیت قسم کی حکومت ہے، اس لیے یہ خطرہ منڈلا رہا ہے۔ پھر
غیر مسلم لوگ بھی عطیات دیتے تھے وقف کے لیے. کئی قبرستان ایسے ہیں جو غیر مسلموں نے دیے, کئی مسجدوں کی زمینیں ایسی ہیں. خود ابھی حال میں جو سنگاپور کالونی یہاں پر قریب میں پائی جاتی ہے, کھٹکے سر سے پہلے, وہاں پر میری نگرانی میں وہاں کے غیر مسلموں نے زمین مسجد کے لیے خیرات دی, مسجد کے لیے دیا, میری نگرانی میں دیا, اور ہم نے بعد میں اس کو مسجد بنایا ہوا. تو غیر مسلم بھی اس کو دے سکتا تھا, لیکن اس کو نکال دیا گیا. پھر اس کو اتنا ہی نہیں کیا گیا کہ مسلمان بھی وقف نہیں کر سکتا, تاکہ کوئی مسلمان اگر اسلام قبول کرا, کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنے کے بعد 5 سال تک وہ پریکٹسنگ مسلمان ہو, باعمل مسلمان ہو, اور اس کے بعد کہیں جا کر وہ وقف کر سکتا ہے. یعنی آپ ایک نئے نیک کام سے لوگوں کو روک رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ کون طے کرے گا کہ پریکٹسنگ مسلم ہے کہ نہیں ہے؟ کیا داڑھی رکھنے والا پریکٹسنگ مسلم ہے یا داڑھی نہیں رکھنے والا پریکٹسنگ مسلم ہے؟ پائجامہ پہننے والا پریکٹسنگ مسلم ہے یا پائجامہ نہیں پہننے والا پریکٹسنگ کون ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ کون طے کرے گا؟ اور آپ نے ایک انتہائی irrational قسم کی بات اس کے اندر آپ نے رکھ دی. پھر اتنا ہی نہیں, بلکہ تمام جتنے مندر, جتنے گردوارے پائے جاتے ہیں, وہ سب کے اندر جین مندر ہو کہ بودھ مندر ہو یا سری وینکٹیشورا دیوستانم ہو, سب کے اندر اس کے جو ٹرسٹیز ہوں گے اور انڈوسمنٹ کے جتنے بھی ممبرس ہوں گے, وہ سب کے سب غیر مسلم ہوں گے. بلکہ ابھی ایک لڈو کا کیس آیا تھا, آپ کو معلوم ہوگا, یاد ہوگا, تروپتی کے لڈو کے اندر کچھ گھی ملایا گیا اور وہ گھی کسی جانور کی چربی کا تھا, بہت دنوں تک چلا, وہ سپریم کورٹ کے اندر بھی گیا وہ. تو یہ مسئلہ جب اٹھا تو باقاعدہ آندھرا پردیش کی حکومت نے جیو جاری کیا کہ سری وینکٹیشورا دیوستانم کے اندر کام کرنے والے 4th کلاس امپلائی بھی غیر مسلم ہونا چاہیے. کوئی کرسچن, کوئی مسلمان 4th کلاس کا امپلائی بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس وقت وقف بورڈ کے اندر لازماً 2 غیر مسلموں کو رکھنا طے کیا. یہ بتائیے ڈسکریمنیشن نہیں ہے یہ؟ کیا آپ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے اندر مسلمانوں کو شامل کر سکتے ہیں؟ کریں گے آپ؟ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آپ نے خلاف ورزی کی, دفعہ 16 کی. پھر جتنے مذہبی مقامات پائے جاتے ہیں وہ سب کے لیے لمیٹیشن ایکٹ سے ایگزمپشن پایا جاتا ہے. لمیٹیشن ایکٹ یعنی یہ کہ اگر کوئی زمین قبضہ کر لیتا ہے تو 12 سال تک اگر اس کا قبضہ رہتا ہے تو اس کا ہو جاتا ہے. 12 سال تک اس کا قبضہ ہوتا ہے تو اس کا ہو جاتا ہے. لیکن وقف کے معاملے میں 12 سال نہیں 12,000 سال بھی اگر قبضہ رہا تو اس کا نہیں ہو سکتا. اگر یہ معلوم ہو کہ ساتھ ڈاکومنٹس موجود ہوں, سروے سے یہ معلوم ہوا ہو کہ یہ وقف کی زمین تھی, تو وقف اس کو واپس لے سکتا ہے وقف بورڈ. اور خدا نہ خواستہ وہاں پر عمارتیں تعمیر ہو گئی ہیں تو ان عمارتوں کا کرایہ حاصل کر سکتا ہے, اس زمین کا کرایہ حاصل کر سکتا ہے. یہ پاور 1995 کے ایکٹ کے اندر تھا. آپ نے اس ایگزمپشن کو نکال دیا, اس استثناء کو آپ نے نکال دیا. اب لمیٹیشن نکالنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جن جن لوگوں نے وقف کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہوگا, جن لوگوں نے, حکومتوں نے کیا ہے سب سے بڑا قبضہ. میں نے گزشتہ 6 مہینے پہلے یہاں پر ایک تقریر کی تھی, میں نے یہاں خطبہ دیا تھا. اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ حکومت نے کیسے کیسے قبضہ کی ہیں. اور ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب جو چیئرمین تھے مائنارٹی کمیشن کے, دلی مائنارٹی کمیشن کے, انہوں نے خود بتایا مجھے کہ کون کون سی اراضیات دلی کے اندر وقف کی ہیں. خود سچر کمیٹی نے نشاندہی کی تھی 123 ایسی جائیدادیں پائی جاتی ہیں اس زمانے کے ویلیویشن کے لحاظ سے 6,000 کروڑ روپے کی وہ وقف کی جائیدادیں ہیں. خود سچر کمیٹی نے کہا. تو اب وہ پوری آپ کی ہو جائیں گی. جتنے قابضین ہیں راتوں رات وہ مالک بن جائیں گے. اب تو قابضین ہیں وہ. لمیٹیشن سے آپ نے استثناء ختم کر دیا وقف کو. یہ ہے گھاتک. اور سی ای او جو ہوگا, چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف کے اندر, وہ غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے, غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے, غیر مسلم بھی ہوگا آئے گا. کیوں کہ اب تک جوائنٹ کلیکٹر لیول کا آدمی
سی ای او بن سکتا تھا، لیکن اب کیا کیا آپ نے پرنسپل سیکرٹری اور چیف سیکرٹری کے لیول کے آدمی کو سی ای او بنانے کی بات کہی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان ہیں جو پرنسپل سیکرٹری ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو چیف سیکرٹری ہیں. تو لازماً غیر مسلم بنے گا، غیر مسلم ممبر رہیں گے، غیر مسلم سی او رہیں گے، غیر مسلموں کے حوالے ہو جائے گا. اور آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم وقف کا پروٹیکشن کرنا چاہتے ہیں. اب پروٹیکشن کیسے ہوا بتائیے؟ یعنی قابضین کو آپ نے مالک بنا دیا، یہ وقف کا پروٹیکشن ہے. 1995 کے قانون کے تحت جو لوگ گریبرز ہیں ان لوگوں کو 2 سال کی سخت سزا اور نان بیلیبل وارنٹ تھا ان کے لیے. لیکن آپ نے اس قانون کے اندر کیا کیا؟ 6 مہینے کی معمولی سزا اور بیلیبل وارنٹ کر دیا آپ نے. تو آپ جو قابضین ہیں، جو گریبرز ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں یا وقف کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہے قانون آپ نے بنایا. اور ہر دفعہ 25 کے تحت آرٹیکل، یہ بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس کے اندر موجود ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے اپنے ادارے چلانے کا حق پایا جاتا ہے، آرٹیکل 26 کے تحت. لیکن آپ نے اس کو ختم کر دیا. وقف علی الاولاد پر پابندی لگا دی گئی جو شریعت کے اندر مداخلت ہے. وقف علی الاولاد کا مطلب کیا ہے؟ سعودی عرب میں تو وقف علی الاولاد اتنی ہے کہ کئی پشت ان کے جو ہے کھا رہے ہیں اس وقت. وقف علی الاولاد کا مطلب میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی وقف کر سکتا ہوں، اور اس کی جو جائیداد ہے اس سے فائدہ ہماری اولاد ہی اٹھا سکتی ہے سلسلے وار. یہ شریعت کے اندر موجود ہے اور آپ نے اس کو ختم کر دیا. یہ شریعت کے اندر مداخلت ہے، آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے یہ. پھر آپ نے اوور رائڈنگ کی شق کو اس کو تنخیص کر دیا، اس کو نکال دیا. اوور رائڈنگ کیا ہے؟ اگر قانون کے اندر 2 قانون آپس میں ٹکرا رہے ہیں، وقف کا قانون اور عام قانون دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وقف کا قانون چلے گا، عام قانون نہیں چلے گا. یہ 1995 کے ایکٹ کے اندر موجود تھا. اس کو کہتے ہیں اوور رائڈنگ. اور اوور رائڈنگ کو آپ نے تنصیب کر دیا، اس کو نکال دیا. آپ کیسے وقف کو آپ مضبوط کیے؟ وقف کو آپ نے تو اور ختم کر دیا، اور پھر آپ نے انکروچر کو مضبوط کر دیا، جھوٹ کا پروپیگنڈا پھیلایا. پھر سروے کمشنر کو نکال دیا آپ نے، پورے اختیارات آپ نے کلکٹر کو دے دیے. دیکھیے، ہمارے دستور نے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے تینوں چیزوں کو الگ الگ رکھا ہے. ایڈمنسٹریشن کو بالکل الگ رکھا ہے، پھر اسی طرح لا کو الگ رکھا ہے، اور اسی طرح لا کو نافذ کرنے والی جو ایجنسی ہے اس کو بالکل الگ رکھا ہے. یہ جتنے سرکاری ملازمین ہوتے ہیں وہ لا کو نافذ کرنے والی ایجنسیز ہیں. ظاہر ہے کہ آپ نے کوئی تنازعہ اگر پیش آ جائے، کوئی ڈسپیوٹ اگر ہو جائے، تو ڈسپیوٹ کا فیصلہ کرنے کا اختیار آپ نے کلکٹر کو دے دیا. اب وقف بورڈ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین ہماری ہے، اور سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں زمین ہماری ہے. دونوں کے درمیان میں اب فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ کلکٹر ہے. کلکٹر کس کا پیادہ ہے؟ کلکٹر کس کا آدمی ہے؟ اور کون فیصلہ کرے گا؟ کلکٹر کرے گا. کلکٹر تو آپ کے حق میں کرے گا فیصلہ، اور آپ نے اس کو نکال دیا اور کلکٹر کو اختیارات دے دیے آپ نے. جبکہ سروے کمشنر بھی آپ ہی کا آدمی تھا، لیکن وہ تحقیق کرتا تھا. خود کلکٹر کے پاس اس وقت اتنے کام ہیں، ڈی ایم کے پاس، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے پاس، اس کے پاس مجسٹریل پاورز ہوتے ہیں، اور آپ نے اس کو اختیارات دے دیے. پھر اسی طرح آپ نے کئی چیزیں اس کے اندر ترمیمات کی، جس کے نتیجے میں یہ وقف کا قانون بالکل بوجھل ہو گیا. قابضین کو آپ نے موقع فراہم کیا، اور مسلمانوں کے اندر ایک جھوٹ پھیلایا، ایک نیریٹو ڈیولپ کیا مسلمانوں کے اندر. یہ بتائیے کہ وقف کی جائیدادوں سے کون سے غریب مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ ارے اللہ کے بندے،
تمام چیزیں وقف اور تمام چیزیں غریبوں کے لیے نہیں ہیں. وقف کے اندر بہت اہم شق ہے، وہ ہے واقف کی مرضی. اس کو کہتے ہیں وقف. واقف کی جو مرضی ہے، مرضی وقف، وہ بہت اہم ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنا وقف بورڈ کی اور وقف کی جو لوگ صیانت کر رہے ہیں ان لوگوں کی ذمہ داریوں میں سے ہے. جس مقصد کے لیے وقف کیا گیا ہو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا اس جائیداد کو. اگر اس نے یہ مقصد کے لیے دیا ہے زمین کہ یہاں پہ مدرسہ بنے گا، مدرسہ بنے گا، یہاں پہ مسجد بنے گی تو مسجد بنے گی، یہاں پر قبرستان بنے گا تو یہاں پر قبرستان بنے گا، یہاں پر دکانات بنیں گے اور دکانات کے ذریعے حاصل ہونے والی آمدنی بیواؤں کے اندر تقسیم کی جائے گی تو وہ کام کیا جائے گا. آپ کو بتائیں، ہمارے IAS آفیسر جو شفیق الزماں صاحب، انہوں نے چندرا بابو نائیڈو کے زمانے میں ایک سروے کیا تھا اور انہوں نے کتاب لکھی، بہت ہی دلچسپ قسم کی کتاب ہے، اور انہوں نے واقف کی جو مرضی ہے اس کی تفصیلات لکھی، واقف کی مرضی کی تفصیلات لکھی. تو کئی ایسے وقف ہیں حیدرآباد کے اندر. ایک وقف ہے محمد کیپ مارٹ کی دکان ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، جو مدینہ کے سامنے ہے. پہلے مدینہ بھی وقف تھا، اب بھی مدینہ وقف ہے. مدینہ کی پوری آمدنی مدینہ کو جایا کرتی تھی اس زمانے، اس لیے کہ مدینہ بہت غریب تھا اس وقت، مکہ بہت غریب تھا. لیکن اب اس کو چینج کر دیا گیا بعد میں. علماء نے کہا کہ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ڈائیورٹ کر دیا جائے. تو محمد کیپ مارٹ کا جو وقف ہے، واقف کی جو مرضی لکھی ہوئی ہے وقف نامے کے اندر، وہ یہ ہے کہ اس سے حاصل ہونے والی آمدنی ایسی عورتوں پر خرچ کیا جائے جن عورتوں کو کھانا نہیں ہونے کی وجہ سے چھاتیاں سوکھ گئی ہوں اور وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے قابل نہ ہو، ایسی عورتوں پر یہ آمدنی خرچ کی جائے. کیا بتائیے آپ، کیا اچھوتا انداز ہے؟ آپ کر رہے ہیں ایسا؟ اب لوگوں کے اندر یہ بھرم پھیلایا گیا ہے، مسلمانوں کے اندر ایک غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے کہ وقف کی جائیدادوں سے غریبوں کو کیا فائدہ ہے. ارے بھائی، غریبوں کو اگر دیا گیا تو غریبوں کو ہوگا. وقف کا مطلب صرف آمدنی حاصل ہونے والی جائیدادیں ہی وقف نہیں ہیں. جو ملکیاں ہیں، جو کمپلیکسز ہیں جس سے آمدنی حاصل ہوتی ہے، انکم حاصل ہوتی ہے، وہی وقف نہیں ہے. آپ کی مسجد بھی وقف ہے، آپ کا مدرسہ بھی وقف ہے، آپ کا قبرستان بھی وقف ہے، آپ کا عیدگاہ بھی وقف ہے، آپ کا مسافر خانہ بھی وقف ہے، آپ کا خانقاہ بھی وقف ہے. یہ سب وقف ہے. عاشق خانہ بھی وقف ہے، امام باڑہ بھی وقف ہے. یہ سب وقف ہے نا. یہ سب پر ضرب لگنے والی ہے اس وقت، یہ سب پر ضرب لگنے والی ہے. تو یہ ایسا جھوٹ پھیلا کر مسلمانوں کے اندر بھی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی. ہاں، وقف بورڈ سے ہم کو کیا فائدہ ہے، ہم کو کیا مل رہا ہے، کتنی یونیورسٹی. ارے یونیورسٹیاں قائم کرنے کا اگر مقصد ہوتا تو یونیورسٹیاں قائم ہوتی، کالجز قائم کرنے کا مقصد ہوتا ہے وقف کا تو کالجز قائم ہوتے. ظاہر ہے کہ وہ وقف ایک مخصوص درگاہ کے انتظام کے لیے تھا، ظاہر ہے کہ اس کا درگاہ کا انتظام ہوگا. ایک مخصوص مسجد کے انتظام کے لیے وقف ہے تو مسجد کا انتظام چلے گا اس سے. آپ غریبوں کو جو لے آ کر آپ ان کو گھرگلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈویژن کرنا، پولرائز کرنا، مسلمانوں سے مسلمانوں کو لڑانا، مسلمانوں سے غیر مسلموں کو لڑانا، مسلمانوں کے اندر جو اعلیٰ لوگ ہیں اعلیٰ لوگ سے ادنا لوگوں کو لڑانا، اعلیٰ اور ادنا کی تفریق پیدا کرنا، ذات پات کی تفریق جو غیر مسلموں کے اندر پائی جاتی ہے وہی تفریق مسلمانوں کے اندر بھی پیدا کرنا، یہ ہے ان کا ایجنڈا، یہ ہے ان کا ایجنڈا. پھر دوستو، اسلامی جو قانون ہے، وہ اسلامی قانون کا جو اوقاف ہے، وہ اوقاف کبھی امت کا سرتاج اور اس کے لیے وجہ افتخار تھیں وہ جائیدادیں اور وہ اوقاف، لیکن ایک ایسے کالے سرکاری قانون کے ذریعے سے جو کالی رات میں منظور کیا گیا، جو مقدس جو چیزیں ہیں اس کے وقار کو مجروح کیا گیا اور اس کے وقار کو نوکر شاہی جوتیوں کے نیچے رکھ دیا گیا. اب یہ کلکٹر وغیرہ نوکر شاہی نہیں تو کیا ہیں، ان کی جوتیوں کے تحت رکھ دیا گیا. اور پارلیمنٹ میں منظور کی جانے والی
ایک طرفہ جو ترمیمات ہیں محض قانون کی سطر نہیں ہے، بلکہ یہ تہذیب کی، تمدن کے شجر پر پیشہ ہے جو چلایا گیا اس وقت، اور یہ اعلان کیا گیا کہ اب ہم دستور کی، اقلیتوں کی روح کو ہم مجروح کرتے ہیں، اقلیتوں کی اور دستور کی روح کو مجروح کر دیا گیا، آئیڈیا آف انڈیا کو ختم کر دیا گیا۔ آئیڈیا آف انڈیا کیا ہے؟ یونٹی ہے، یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے، اس کو آپ نے ختم کر دیا، اور پھر اقلیتوں کے حقوق کو آپ نے چھین لیا، ان کی خود اختیاری کو چھین لیا، ان کی خود اختیاری کو دفن کر دیا، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو درست کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، یقیناً درست کرنے کا اگر کوئی کام ہو، اصلاح کرنے کا اگر کام ہو، کہیں تغلب اور تصرف ہو رہا ہو تو کام الحمدللہ ہو رہا ہے۔ ابھی پرانے شہر میں 2 درگاہیں ایسی ہیں جن کے سجادہ نشینوں کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ کل کی اطلاع تازہ اطلاع ہے، کئی دن ہو گئے درگاہ حضرات یوسفین کے متولی کو سسپینڈ کر دیا گیا، جو وہ اوقاف کے تحت وہ درگاہ کا انتظام چل رہا ہے۔ اگر کہیں تغلب تصرف ہو رہا ہو تو اس کی اصلاح کا کام ہم کریں گے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ ہمارے گھر کے اندر اصلاح کرنے کا کام آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ اور وہ کہتے ہوئے اختیارات کو لینے والے، اپنے ہاتھوں میں لینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ ہے دراصل ہمارا اعتراض، اور اس پورے قانون کے اوپر ہمارا اعتراض ایک نہیں 40 ترمیمات ہیں۔ ظاہر ہے کہ جمعہ کے اس موقع پر اس طرح تمام چیزوں کو پیش نہیں کیا جا سکتا، تمام چیزوں کو پیش کرنا ممکن نہیں ہے، اس کے لیے تو ایک طویل ایکسٹینشن لیکچر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو کچھ بن پڑا ہے میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پر ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے، ایک تو آپ سے ڈرتے ہیں لوگ، آپ مسجد سے جب نکلتے ہیں جمعہ پڑھ کر تو ان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ایک تو خوف ہے، دوسرا ایک خوف کی نفسیات کے ساتھ فوبیا ہے ان کو، اور تیسرا یہ کہ خود مسلمان اندر سے کمزور ہے، کمزوروں کو ہی ستایا جاتا ہے، کمزوروں کو ہی دھمکایا جاتا ہے، کمزوروں پر ہی ظلم کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو مضبوط بننے کی ضرورت ہے، طاقتور بننے کی ضرورت ہے، ان کے اندر سوشل ایمپاورمنٹ آنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل ایمپاورمنٹ آنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر اکنامک ایمپاورمنٹ آنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر لا ایمپاورمنٹ آنے کی ضرورت ہے، وہ خود مختار بنے، خود اختیار بنے، اور ان کے اندر قوت اور طاقت پیدا ہو۔ اور قوت اور طاقت جس قوم کے اندر نہیں ہوتی اس قوم کو ڈرایا جاتا ہے، اور اس قوم پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ سوال یہ ہے، اب ہم کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ یہ مصیبت ہم پر آن پڑی ہے، تو ہم کیا کریں؟ اب اس وقت 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ تو انہوں نے سیاسی راستہ اختیار کیا۔ سیاسی راستہ کیا ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے بل منظور کروا لیا اور قانون بنا لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ پولیٹکس کون سی ہے؟ یہ الیکشنی پولیٹکس ہے، یہ پارلیمنٹری پولیٹکس ہے، یہ الیکشنی پولیٹکس ہے یہ۔ لیکن ایک اور پولیٹکس ہے، شاید یہ لوگ نہیں جانتے اس کو، کیونکہ یہ لوگ نہ آزادی کے جنگ میں شریک رہے اور نہ کسی بڑی تحریک کے اندر یہ لوگ کبھی شریک رہے، ہمیشہ سے سازشیں کرتے رہے، ہمیشہ سے یہ غداری کرتے رہے۔ ان کو نہیں معلوم ہے وہ کیا پولیٹکس ہے، وہ ہے پیپل پولیٹکس۔ اب ہم کو پارلیمنٹ کے اندر عددی قوت نہیں ہے اور پولیٹیکل پولیٹکس ہم نہیں کر سکتے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم پیپل پولیٹکس کریں۔ پیپل پولیٹکس کیا ہے؟ ہم مزاحمت کریں، رسس کریں، آواز بلند کریں، اور تنہا نہ کریں۔ تنہا کرنے کے نتیجے میں فسطائی قوتوں کو، فاسسٹ فورسز کو فائدہ ہوگا۔ آپ جتنا روڈ پر آئیں گے، آپ جتنا احتجاج کریں گے صرف مسلمان ٹوپیاں پہن کر، وہ ان کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ کیا کریں گے؟
آپ کے لیے یہ حکمت عملی بہت ضروری ہے کہ آپ OBCs کو، آپ کرسچنس کو، آپ سکھوں کو، آپ جتنے غیر مسلم ہمدرد لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ بل کے حق میں جن لوگوں نے 4-5 تو مسلمان ہیں، باقی کے جتنے لوگوں نے اس کے خلاف میں 242 لوگوں نے اس کے خلاف میں ووٹ دیا، ظاہر ہے کہ سب سیکولر لوگ ہیں یہ، ان سب کو شامل کرتے ہوئے ایک عوامی موومنٹ چلانے کی ضرورت ہے، اور شاید آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اسی طرح کی مہم چلانے والا ہے۔ اگر اس طرح کی مہم چلاتے ہیں، اس کے اندر شمولیت ہوتی ہے، اس کے اندر برادران وطن بھی شامل ہوتے ہیں، تو یہ مہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگی۔ جس طرح کسانوں کے کالے قانون کو انہیں واپس لینا پڑا، اسی طرح وقف کے اس کالے قانون کو بھی انہیں واپس لینا پڑے گا، بشرطے کہ ہم مزاحمت کے لیے کھڑے ہو جائیں، بشرطے کہ ہم قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 250 سے زائد کسان مر گئے وہاں پر، سردی کے اندر مر گئے، کر مر گئے، فائرنگ میں مر گئے، لاٹھیوں سے مر گئے۔ تو جب تک ہم قربانی کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس وقت تک یہ کام نہیں ہو سکتا، اور قربانی سب سے پہلے قائدین کو دینے کی ضرورت ہے، جیل بھرو تحریک کے اندر جیل قائدین سے بھرنا چاہیے، تو تب کہیں جا کر انشاءاللہ یہ ہماری تحریک کامیاب ہوگی۔ لیکن حالات بہت سنگین ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں دل برداشتہ ہونے، ہمیں مایوس ہونے، ہمیں فرسٹریشن کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے۔ لمبی ہے غم کی شام، مگر شام ہی تو ہے، شام ڈھل جائے گی۔ اور جگر نے بہت خوب کہا تھا، طولِ غم حیات سے گھبران آئے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو، سحر کے وقت میں اندھیرا بہت چھا جاتا ہے سحر سے پہلے، اور اندھیرے میں سے ہی صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس وقت ملک کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور اس کے اندر سے سفیدی نمودار ہوگی ہماری جد و جہد کے ذریعے سے، ہماری ایمانی قوت کے ذریعے سے، ہمارے کمٹمنٹ کے ذریعے سے، ہمارے شعور کے ذریعے سے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری مدد فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان ظالموں سے نجات دلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔